ہمارے لیے اسلامی تاریخ میں یہ 10 محرم الحرام ایک بہت ہی دلخراش اندھوناک واقعے کی نسبت ہو چکی ہے اس 10 محرم الحرام کو کہ اس روز سن 61 ہجری میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ کے اہل بیت کے کئی افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس لیے اس 10 محرم الحرام کو باقی جو نسبتیں تھیں وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ واقعہ ہی اتنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک دلخراش واقعہ ہے، ایک اندھوناک واقعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر باقی سب چیزیں 10 محرم الحرام سے جو نسبت رکھتی تھی وہ دب گئی، اور یہ واقعہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑی علامت، ایک بہت بڑا سانحے کے طور پر جو ہے وہ یاد رکھا جانے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں نواسہ رسول اور آپ کے اہل بیت کی جو حرمتی ہوئی، ان کا جو قتل ہوا، جس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، یہ داغ جس کے دامن پہ ہے یہ کبھی دھل نہیں سکتا، یہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جو تبلیغ کی، اللہ کی توحید کا جو پیغام پہنچایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ سر انجام دیا، رسالت کی جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، جس طریقے سے اس کو سر انجام دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کسی سے کسی اجر اور جزا کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں اگرچہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ اور اقوال بھی درج کیے ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر جو بیان کی وہ آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور فرما دیجئے کہ میں اس پہ کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، کسی سے کوئی متمنی نہیں ہوں کسی چیز کا، ہاں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قربا جو ہیں، میرے اہل قرابت جو ہیں، ان کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں۔ مفسرین نے ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ بیان فرمائی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے اہل قرابت، آپ کے اعزاء و اقارب، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ یاد رکھیے گا کہ حضور کے اہل بیت، ان سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی محبت حضور کی محبت سے ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت سے ہے۔ یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، یہ کسی اور کا کہنا نہیں ہے، بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیا۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو پاک اور صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اہل بیت سے یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک اور صاف کر دیں۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس عام اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گندگی وغیرہ۔ کون سی گندگی؟ ظاہری بات ہے دوسری گندگی تو نہیں، وہ طہارت، غسل کرنے والے، پاک صاف رہنے والے۔ یہاں سے مراد کفر، شرک، معصیت، اس طرح کی جتنی بھی گندگیاں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت سے اللہ نے دور رکھی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ چیز۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جب گندگی دور ہو گئی تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔
جب انسان سے گندگی دور ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے صرف گندگی دور کرنے کا ہی اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے بات کو اور آگے بڑھا کر یہ بات ثابت کر دی تاکہ کسی کے خانہ دماغ میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے. فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل بیت کو پاک اور صاف کر دیا. اب کوئی بے ایمان، کوئی کافر، کوئی لائن شک اور شبے کی گنجائش اللہ رب العزت نے اس کے لیے نہیں چھوڑی کہ وہ اہل بیت کے متعلق کسی بھی قسم کے کوئی شک اور شبے میں پڑے کہ ان کے بارے میں یہ، ان کے بارے میں یہ، ان کے بارے میں یہ. اللہ نے پاک اور صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا.